العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہیں۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو بلدان علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو بلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں رحمتوں کی بہار آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رحمتوں کی بہار آ جاتی ہے، مغفرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی میں شباب آ جاتا ہے، برکتوں میں اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ رمضان شریف کے اس آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ پورے مہینے پر غالب ہوتا ہے، اس آخری عشرے کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ پہلے سارے روزوں پر غالب ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کے بہتے ہوئے چشموں سے پوری طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا چشمہ ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو تو چاہیے کہ وہ رات کو مکمل جاگیں۔ اعتکاف والوں میری بات سن رہے ہو نا؟ جو اعتکاف پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ ایک تو اعتکاف حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ،
پھر ان دنوں میں ایک عظیم رات ہے جسے کہتے ہیں شب قدر۔ اعتکاف والوں کے لیے حکم ہے کہ رات کو سوئیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ شب قدر ہو اعتکاف والا سو رہا ہو۔ کہا دن کو سوئیں، رات کو جاگیں تاکہ تم پوری اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہو سکو، فائدہ اٹھا سکو۔ اللہ رب العالمین اعتکاف والوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اور دھرنے والے کی جب تک بات پوری نہ کی جائے اس وقت تک وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ فضول گپیں کرنا، اخبار پڑھنا، ایسی فضولیات کی باتیں کرنا، یہ اعتکاف کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا عنوان آپ حضرات کو اندازہ ہو چکا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان کے حوالے سے بات ہے۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ کہا جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ایمان لانے والوں میں سے جنہوں نے پہل کی، ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے میں پہل کی۔ مکے کے صحابہ شروع کے اور مدینے کے صحابہ شروع والے، کہا انہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے میں پہل کی، اور جو ان میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، مہاجرین و انصار ان میں سے جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے میں پہل کی اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ کی ذات سے راضی ہو گئے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو، فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے۔ ایمان والوں تم میں سے جو بھی ان لوگوں کی اتباع کرے گا، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو کہا یہ لوگ بھی اللہ کے قریب ہیں، تمہیں بھی اللہ کے قریب لے آئیں گے۔ ان سے بھی اللہ کی ذات راضی ہے اور یہ اللہ کی ذات سے راضی ہے۔ مہاجرین اور انصار، مکے کے رہنے والے صحابہ، مدینہ پاک کے شروع کے صحابہ، ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت زید بن حارثہ ہیں، جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ غلام تھے، بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت فرمائی، ان کو اپنا نام دیا۔ کہا یہ زید بن حارثہ نہیں، یہ زید بن محمد ہیں۔ ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تھے۔ کہا آؤ ہم تیرے غم میں اپنی آنکھیں دے چکے ہیں۔ زید بن حارثہ نے کہا تھا مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دل ربا کے واسطے۔ بابا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دہلیز مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ در چھوڑ نہیں سکتا۔ کریم آقا محبت میں آئے، آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے زید بن حارثہ بچے تھے، ان کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا لوگوں یہ آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پر سب سے پہلا جب تبلیغ کا اعلان کیا
کہا اے لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول، کوئی پیغمبر۔ روزے داروں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی آخری، حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا بے ایمان ہوگا، نبی ہو سکتا اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ حضور نے تو علل اعلان کہا تھا، اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عمر تیرے اندر میں جو جو خوبیاں دیکھ رہا ہوں، تیرے اندر میں جو جو خصوصیات دیکھ رہا ہوں، تیرے اندر جو خوبیاں ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تیری ذات ہوتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر۔ علی شیر خدا سے کہنے لگے، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا، یہ ایمان ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ کوہ صفا میں آپ نے اعلان کیا، کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا رب تھا، جب کچھ نہیں تھا رب تھا، جب کچھ نہیں تھا رب تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تو ایمان والوں صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، لیکن قانون یہ دیا اللہ کو بقا ہے، جو اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی باقی بلا بنا دیتا ہے، اسے بھی بقا عطا کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا یہ اعلان سنا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے ہاں قبائل تھے اور یہ قبائل کی چدراہٹ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی اس آواز کو سن کر کہنے لگے، اے محمد علیہ السلام، ہمیں آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ہمیں اس کام کے لیے بلائیں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے وہ بت جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کے خدا کو مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں۔ ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا ہم نہ آتے۔ کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے نازیبہ کلمات کہے حضور کی طرف تنزیہ انداز میں، ایسے انگلیاں کی، تم نے ایسا کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ کہا بے ایمان، تو اپنے یہ گندے ہاتھ میرے رسول کی طرف کر رہا ہے، ابو لہب جا قرآن کی آیت بنا رہے ہیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جن ہاتھوں کے ساتھ انہیں میرے رسول کی طرف بدتمیزی والا انداز اختیار کیا ہے، رب کو یہ انداز بھی محمد علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گوارا۔ ان تحبط اعمالکم، کہا اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو گئیں تو میں تمہارے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ سارے اٹھ کے جانے لگے۔ ایک معصوم بچہ تاریخ میں نظر آتا ہے، کھڑے ہوئے، عرض کی کمری والے آقا، رحمتوں والے نبی، یہ سارے مکے کے چوہدری، ابو جہل بھی جا رہا ہے، عتبہ بھی جا رہا ہے، شیبہ بھی جا رہا ہے، ولید بھی جا رہا ہے، مکے کے چودھری جا رہے ہیں، مکے کے سردار جا رہے ہیں، رؤساء جا رہے ہیں، لیکن آقا جب تک اس علی کے جسم میں جان ہے پاک محمد پہ قربان ہے۔ بس اسی دن سے رسول اللہ کا کلمہ پڑا، شروع سے لے کے پھر آخر تک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رسول اللہ کے ساتھ قدم بقدم چلے۔ حضور وصال کر گئے نا، آخری خدمت تجہیز و تکفین یہ بھی حیدر کرار نے ادا کی ہے۔ حضور کے جسم مبارک سے قمیض مبارک کے اوپر چادر بھی مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہے، غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، چارپائی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ صحابہ نے کہا قبر میں ہم اترتے ہیں، کہا نا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، قبر میں خود اتروں گا۔ رسول اللہ کو علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے رکھا، کہا میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پانی کے قطرے تھے، کہا علی اس سے بڑھ کے اور موقع کون سا آئے گا؟
علی نے ان قطروں کو اپنی زبان سے چوس لیا تھا۔ کہا مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، علی علم کہاں سے آیا ہے؟ کہا میرے رسول نے نہیں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ بس اسی دن سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ یاد رکھنا صحابہ میں سب سے افضل صحابہ 10 مبشرہ ہیں۔ 10 کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ خوش نصیب بشارت والے۔ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے نا، آخری 10 دن، تو کہا یہ وہ صحابہ ہیں اگر کسی نے جنتی انسان کو زمین کی چھاتی کے اوپر چلتا ہوا دیکھنا ہو، وہ میرے صدیق اکبر کو دیکھ کے، عمر فاروق کو دیکھ لے، عثمان غنی کو دیکھ لے، مولا علی کو دیکھ لے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لے، سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لے، سعید کو دیکھ لے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ میرے صحابہ جنتی ہیں، ان کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا ہے، سب سے افضل یہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بدری صحابہ کا، جنہوں نے بدر میں شمولیت اختیار کی، یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں احد والے صحابہ، یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ پھر بیعت رضوان والے، یہ صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ رب نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہا یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کہا جو ان کی اتباع کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یاد رکھنا ہمارے جتنے بھی صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے غلام، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ سارے صحابہ عزت والے ہیں، سارے صحابہ عزت والے ہیں، سارے صحابہ جنت والے ہیں، صحابہ سارے قرآن والے ہیں، سارے صحابہ دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے۔ کہا یہ میرے جو اصحاب ہیں یہ ستارے ہیں، یہ میرے اصحاب بولیے کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ کہا جو بھی ایک ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، میں اسے کامیابی عطا کر دوں گا۔ ان ستاروں میں سے ایک چمکا ہوا ستارہ، اس کا نام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آپ بعثت نبوی کے 8 یا 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے نام رکھا تھا علی، والدہ نے ابو الحسن، ابو تراب آپ کا لقب ہے، حیدر بھی آپ کا لقب ہے، ابو تراب آپ کی کنیت ہے، اور یہ کنیت انہیں در مصطفیٰ سے ملی تھی۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، کہنے لگے علی کدھر ہے؟ آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی بابا جان مجھ میں اور ان میں کچھ ان بن ہو گئی ہے، کچھ بات ہوئی، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے چلے گئے، دوپہر ہو گئی ہے گھر میں نہیں آئے۔ آپ نے اپنے غلام حضرت انس کو بھیجا دیکھ کے آؤ علی کدھر ہے، اور یہ جانتے ہیں حضرت انس کون تھے؟ ان کی والدہ نے ان کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت انس میرے رسول کی دہلیز کے نوکر تھے، حضور علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ انس تیری عظمت پہ قربان جائیں، یہ نوکری کسی دنیا کے بادشاہ کی نہیں، اس در کی نوکری ہے جس در پہ جبرائیل عرش کے فرشتے سلامیاں لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے در کا نوکر ہونا، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، آقا جن کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں، اتنی عظمتوں کے مالک تھے۔ کہا انس جاؤ علی کو دیکھ کے آؤ کدھر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا آقا مسجد کے فرش کے اوپر مولا کائنات علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں، عظمت کیا ہے؟ عرش کے فرشتے سلامیاں پیش کرنے آتے ہیں، جنت سے کھانے آتے ہیں، لیکن عاجزی انکساری، بغیر گدے کے، بغیر بستر کے، کچی زمین کی چھاتی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، بازو کا تکیہ بنایا ہوا ہے، اور کبھی اینٹ کو اپنی سر کا تکیہ بنا لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے، لیکن انداز دنیا سے لا تعلق کی، فقیری تھی، لیکن یہ مصطفیٰ کے در کے فقیر تھے، اور جو رسول کے در کا فقیر بن جاتا ہے فرشتے اپنی رحمت کے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ انس نے آ کے عرض کی آقا مسجد کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، علی شیر خدا لیٹے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے علی شیر خدا کے جسم پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کیا۔ کیا عظمت ہے مولا کائنات کی، وہ ہاتھ جنہیں رب کہے یہ ہاتھ مصطفیٰ تیرے نہیں میرے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں سے رسول کائنات علی المرتضیٰ کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ علی شیر خدا کے جسم سے نبوت کی ٹھنڈک نے مس کیا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، جھٹ سے اٹھے، آنکھیں کھولی، کہا قم یا ابو تراب، قم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ علی شیر خدا نے پھر کہا لوگوں مجھے علی نہ کہنا بلکہ آج کے بعد مجھے ابو تراب کہنا، اس لیے کہ یہ لقب مجھے دہلیز مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو یہ آپ کی کنیت تھی، حضور علیہ السلام نے آپ کو اس لقب سے پکارا تھا، آپ کو یہ لقب پسند تھا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم چلے، ہر لمحہ ہر گھڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کرے گا، اور جو رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ رسول سے دشمنی رکھے گا، اور جو رسول کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا۔ کہا علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے دشمنی کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس نعرے کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ ہماری جماعت میں کچھ منافق بھی تھے، بعد میں سورہ منافقون نازل ہوئی کہ ان کو نکال دیا جائے، پہلے یہ اجتماع میں آتے تھے، بزم میں آتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے باتیں سنتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پہچان نہیں ہوتی تھی منافق کون ہے مومن کون ہے، کہتے پھر ہم علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے تھے، علی کا نام بلند کرتے تھے، جس کا چہرہ علی کا نام سن کے چمک جاتا وہ مومن ہوتا، جس کا بجھ جاتا وہ منافق ہوتا۔ تو علی خیبر والدین حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ فتح عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے یہ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی ساتھ تھے، جنگ احد میں بھی ساتھ تھے، جنگ حنین میں بھی ساتھ تھے، غزوات ہوں یا سریہ ہوں، حضرت علی شیر خدا ہر جنگ میں حضور علیہ السلام کے غزوے میں ساتھ تھے، سوائے غزوہ تبوک کے آپ ساتھ نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ میں ساتھ جا رہا ہوں، تجھے اپنا مدینہ پاک میں نائب بنا کے جا رہا ہوں، خلیفہ آپ نے پیچھے خیال کرنا ہے۔ عرض کی آقا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ کہا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی، ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی، لیکن تو ہے ایسے میرا خلیفہ ہے۔ علی شیر خدا نہیں گئے، جنگ خیبر میں آپ ساتھ تھے، حضور علیہ السلام صحابہ کو بھیجتے رہے، لیکن فتح نصرت نہیں مل رہی۔ آپ نے اعلان کیا کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جس کے ہاتھوں میں میرا رب فتح عطا کرے گا، کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ایسا ہوگا اللہ کی ذات اس سے پیار کرتی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ کل جس کو میں بھیجوں گا وہ ایسی ہستی ہوگی اس کے ایک طرف میکائیل ہوں گے دوسری طرف جبرائیل ہوں گے، اللہ اس بندے کے ہاتھوں ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ساری رات میری تمنا رہی کاش کل جب رسول اللہ کی زبان مبارک کھلے اس پہ نام عمر فاروق کا آ جائے، ساری زندگی کی کمائی ساری زندگی کی نیکیاں لگ جائیں مگر کل زبان مصطفیٰ پہ نام عمر کا آ جائے۔ مگر حضور نے فرمایا اینا علی، میرا علی کدھر ہے؟ علی کا ذکر سننے والوں بولیے میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے؟ علی شیر خدا کو بلایا گیا،
عرض کی آقا آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں دکھتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں. تو کہا علی قریب ہو، ہم کس لیے ہیں؟ اگر آنکھیں دکھتی ہیں تو ہم کس لیے ہیں؟ مولا علی قریب آئے، قریب آقا نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنا لعاب دہن لگایا. ٹیوب ملم حضور علیہ السلام کی یہی لعاب دہن تھی. اگر یہ لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ آ جائے، اللہ سانپ کا زہر شفا میں بدل دیتا ہے. اگر یہی لعاب دہن کھاری کنویں میں چلا جائے، اللہ اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. اگر یہی لعاب دہن تھوڑے سے کھانے ہنڈیا میں چلا جائے، 1400 صحابہ سیر ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے میں کمی نہیں آتی. کریم آقا نے وہ اپنی انگلی کے ساتھ لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی. علی کو جھنڈا دیا، کہا جا کر خیبر کا قلعہ فتح کرو، یہ لے چلو اور جاؤ. تو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ تجھ سے. کاش ہمارے لیے بھی یہی اعلان آ جائے، یہ علی سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر وہ خیبر کے قلعے کے دروازے پہ دستک دی. اندر بولا مرحب، چوکیدار تھا. مرحب نے پوچھا کون ہو؟ کہا انا علی، میرا نام علی ہے. کدھر آئے ہو؟ کہا دروازہ کھولو، جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا بڑے بڑے آئے چلے گئے، یہ قلعہ فتح نہیں کر سکے. فرمانے لگے ٹھیک ہے تیری بات میں سمجھتا ہوں، بڑے بڑے آئے چلے گئے، وہ آئے تھے میں آیا نہیں ہوں، مجھے سرکار نے بھیجا ہے. وہ آئے تھے میں آیا نہیں ہوں، مجھے سائیوں نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے مال کی ان مالکوں نے بھیجا ہے. بچ گل کوئی ہو رے، بچ گل کوئی ہو رے، میں خود نہیں آیا، مجھے سرکار نے بھیجا ہے. کہنے لگا اگر اتنی تو تڑیاں لگا رہا ہے، اتنا تیرے اندر پاور، جذبہ، طاقت ہے، پھر دروازہ کھول کیوں نہیں لیتا؟ کہا میں دروازہ کھول سکتا ہوں، لیکن ہمیں رسول اللہ نے سکھایا نہیں. سکھایا یہ ہے کہ دشمن کو پہلے موقع دیا جائے، اس کو پہلے چانس دیا جائے، موقع دیا جائے. اگر پھر بھی باز نہ آیا تو حیدر اسے کہتے ہیں جو شیر کی طرح اپنے دشمن کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیتا ہے. تجھے موقع دے رہا ہوں، کسی مغالطے میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. جو پہلے آئے تھے وہ آئے تھے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، اس لیے میں تجھے موقع دیتا ہوں. اس نے کہا میں انا المرحب، میں مرحب ہوں. اور دوستو مرحب اسے کہا جاتا تھا جس کے سامنے جتنی بھی پہلوان آ جائیں، جتنے بھی فوجی آ جائیں، جتنے بھی لڑاکے آ جائیں، وہ سب کو قتل کر دے، مار دے، اسے مرحب کہتے ہیں. اس نے کہا میرا نام مرحب ہے. آپ نے کہا میرا نام حیدر ہے، میرا نام حیدر ہے، یہ میری ماں نے رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہے شیر، وہ شیر جو پہلے اپنے دشمن کو جگائے، حملہ نہیں کرتا، پہلے دشمن کو جگاتا ہے، جگائے پھر اسے کہے بھاگنا ہے تو بھاگ جا. اگر وہ نہ بھاگے تو پھر اسے محبت رسول میں واصل جہنم کر دے، اسے حیدر کہتے ہیں. کہا میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں، دروازہ کھول دے اچھا رہے گا. اس نے کہا اگر تیرے اندر طاقت ہے تو دروازہ کھول دے. کہا تجھے لاسٹ وارننگ دیتا ہوں، دروازہ کھول دے اچھا رہے گا. مجھے عام انسان نہ سمجھنا، دنیا مجھے شیر خدا کہتی ہے، میں اللہ کا شیر ہوں. دروازہ کھول دے اچھا رہے گا. اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنی انسنی کر دی. جس طرح آپ ہاتھ گھٹنوں پہ باندھ کے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں نا، اس نے بھی ایسے سنی انسنی کر دی. یاد رکھو سنیو، ہم علی کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں، سننا بھی جانتے ہیں. ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں.
اور حضور کے صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ ہم خاموشی کے ساتھ علی کا صرف ذکر سننا نہیں جانتے، بلکہ ہم زبان سے بول کے علی کا نام بلند کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے سنا، کہا دیکھی جائے گی، بڑے بڑے آئے، ہم نے دیکھ لیے، کہا کسی مغالطے میں، کسی بھول میں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اس نے کہا علی اتنی ڈاٹی باتیں کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہوتی، پاور ہوتی تو یہ دروازہ کھول نہ دیتا، یہ دروازہ تجھ سے کھل نہ جاتا، ابھی تک دروازہ کھلا نہیں، اگر کھول سکتا ہے تو کھول دے۔ کہا میں تجھے موقع دیتا رہا ہوں لیکن تو نے سارے چانس گوا دیے۔ علی شیر خدا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بعض مورخین نے لکھا شیر خدا نے اپنا سیدھا ہاتھ نہیں، اپنا الٹا ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور اس خیبر کے قلعے کے بعد دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ 40 لوگ اس دروازے کو کھولنے کے لیے مقرر تھے۔ کتنے لوگ؟ 40 لوگ اس دروازے کے پلے کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار نے اپنا الٹا ہاتھ اس دروازے پہ ڈالا، دروازے کو پکڑ کے ایسے تھوڑا سا جھٹکا دیا، پورے قلعے کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو گیا، قلعہ کانپ اٹھا۔ علی شیر خدا نے ایسے دروازے کو اٹھا کے ہوا میں اچھال کے رکھ دیا، جس دروازے کو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگے کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مضبوط قلعے کا دروازہ، وہ جو قلعہ تھا اس کا دروازہ اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہے۔ علی شیر خدا کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، آپ کا قد مبارک کچھ کم تھا، قد زیادہ لمبا نہیں تھا، قد کچھ کم تھا، اور جسامت میں زیادہ بھاری بھی نہیں تھے، دبلے پتلے تھے۔ لیکن یہ قلعہ خیبر اس کا دروازہ اٹھا کے ہوا میں اچھال دیا۔ دروازہ اتنا بڑا، 40 لوگ کھولتے تھے، بند کرتے تھے، علی شیر خدا کا قد بھی چھوٹا، لیکن یہ دروازہ کیسے ہوا میں اچھال دیا؟ عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا۔ علماء نے کہا علی کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل میں نہ آئے، علی کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل میں نہ آئے۔ علی شیر خدا نے کہا تم دروازے کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے پیچھے بھیجنے والے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے سرکار نے بھیجا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھا کے اچھالا۔ کہا دروازہ کیسے اٹھا دیا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا ایسے ہی اچھالا جیسے سلیمان علیہ السلام کے امتی نے تخت بلقیس اٹھا کر سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی سورہ سبا بولتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میرے حواریوں ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا مجھے تخت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ بولیے کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ روزے کے ساتھ ہیں آپ غلام محمد ہے نا، تو تخت پہ غلام محمد آ جائے دنیا سنور جائے گی۔ کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ اب سارے بولیں کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، بس مجھے تخت چاہیے۔ کہنے والا اللہ کا نبی ہے، اور یہ نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کا نوکر ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تخت چاہیے، بس چاہیے۔ اور دعویٰ وہ کرتا ہے جس کو پتا ہو جن سے میں کہہ رہا ہوں ان کے اندر یہ قوت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نعرہ حیدری، مجھے پتہ ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ آدھے بولیں گے سارے، لیکن بولیں گے سارے انشاءاللہ ہم علی کے غلام جو ہیں نعرہ حیدری، ایسے بول کے علی کا ذکر ہم سنتے ہیں، اور ہم کرنا بھی جانتے ہیں، سننا بھی جانتے ہیں۔ کیا ہوا روزے کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، پیٹ بھوکا ہے، لیکن محبت علی اور محبت صحابہ میں ہماری آنکھیں نہ کبھی بھری ہیں نہ کبھی بھریں گی۔ نعرہ حیدری۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سلیمان علیہ السلام نے جو یہ ڈیمانڈ کی تھی، قرآن مجید گواہ ہے کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور چاہیے، بس چاہیے۔ آپ کے علم میں تھا
میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں میری امت میں یہ پاور ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں، نعرہ جو بلند کر رہا ہوں، میری امت میں یہ طاقت ہے۔ ایک جن اٹھا، قرآن مجید کہتا ہے، جن نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ کا جو یہ دربار ہے جو 2 یا 2.5 گھنٹوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، بس یہ دربار سلیمانی ختم بعد میں ہوگا، تخت بلقیس پہلے ہوگا۔ اور 6 مہینے پیدل آنے کا سفر، جانے کا سفر، اتنی مسافت پر تخت بلقیس تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی کیا کہتا ہے؟ سرکار بس 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، بس آپ آرڈر دیں، یہ دربار سے آپ نکلیں گے، بعد میں تخت بلقیس پہلے حاضر ہوگا۔ فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے، اور تخت چاہیے، اس سے پہلے چاہیے۔ آپ جانتے تھے میری امت میں یہ طاقت، یہ پاور ہے۔ ایک کتابی اٹھا، قرآن مجید نے نام نہیں بتایا، مفسرین نے لکھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے مطالبہ کیا ہے، مجھے تخت بلقیس چاہیے اور اس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ حضرت اس کو آنے میں ٹائم لگے گا، سرکار میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ سے سیکھا ہے، سرکار آپ یہ اپنی آنکھ بند تو کریں، بس یہ آنکھ بند کر کے ایسے کھول لیں گے، تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ فرمایا چل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ایسی آنکھیں بند کی جیسے آپ گھڑی سی آنکھیں ابھی بند کر کے بیٹھے ہیں، ایسے بند کی، ایسے آنکھیں کھول لی، تخت بلقیس آپ کے سامنے تھا۔ کہا علی شیر خدا نے خیبر کے تلے کے اس ٹنوں منوں پر مشتمل دروازے کو ہوا میں الٹے ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر جیسے اچھال کے پھینک دیا، کہا جیسے امتی سلمان نے تخت بلقیس لا کے رکھ دیا تھا، امت مصطفیٰ کے علی نے دروازہ اٹھا کے ہوا میں اچھال کے رکھ دیا تھا۔ کہا اگر یہ تخت لانے والا سلیمان علیہ السلام کا امتی، اس میں یہ طاقت ہے، کریم آقا رحمتوں والے نبی کے علی میں یہ طاقت نہیں ہے؟ تو کہا علی کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل میں آئے نہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، 19 رمضان مبارک تھی۔ علی شیر خدا کی عظمت کی پھر کیا بات ہے، علی شیر خدا کی عظمت کی کیا بات ہے، یہ ہم بول کے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں۔ علی ہم تیرے بھی نوکر ہیں، تیرے محبوب کے بھی نوکر ہیں، تیرے حسین کے بھی، تیرے حسن کے بھی، تیری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھی نوکر ہیں۔ ہم فقیر ہیں تیرے در کے، اور جو علی کے در کا فقیر ہوتا ہے، جو محمد کا غلام ہوتا ہے، ہمارا وہ امام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم فجر کی نماز کے لیے آیا ہوا تھا، بازار سے گزرا، ایک یہودن عورت پہ اس کی نظر پڑی، نام تھا قطام یا قطام۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگا میں تیرے ہاتھوں بک چکا ہوں، میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، حق مہر تو ادا نہیں کر پائے گا۔ میں تیرے سے نکاح کرتی ہوں لیکن اس کا حق مہر تو ادا نہیں کر سکتا۔ کہا تو ڈیمانڈ کر۔ کہا تیرے سے نکاح کروں گی، حق مہر میں علی شیر خدا کا سر چاہیے، علی شیر خدا کا سر چاہیے۔ فجر کی نماز کے لیے آیا ہوا تھا، پتہ یہ چلا ہر نمازی نماز پڑھنے، کوئی منافقت کرنے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، علی شیر خدا کا یہ معمول تھا، گھر سے نکلتے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگوں اٹھو نماز کا۔ یہ بھی بادشاہ تھے، یہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے، لوگوں کو بیدار کیا کرتے تھے نماز کے لیے۔ فجر کی نماز کے لیے آئے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے لگے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے آگے بڑھ کر آپ پہ وار کیا، یار علی شیر خدا تو علم کا دروازہ ہے، باب ہیں، آپ کو علم نہیں تھا؟ آپ نے کہا مجھ سے جو پوچھنا پوچھو، میں تمہیں سوال کے جواب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے جواب دیے۔ اس بات کا آپ کو علم نہیں تھا کہ دشمن صف میں چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھ سے قرآن سکھا اس نے، لیکن آج وہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا؟ کہا علی کو پتا تھا، لیکن علی رب کی تقدیر پہ خاموش تھا، علی کے علم میں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا تھا کہ اے ہدہد، یہ پانی کا انجینئر تھا،
آپ کو خبریں دیتا تھا یہاں اپنا تخت ہوا سے نیچے اتار لیجئے، یہاں 200 فٹ یا 800 فٹ زمین کے نیچے پانی ہے، یہاں سے کنواں چشمہ نکل سکتا ہے۔ کہا تو اتنی ہائٹ کے اوپر اونچائی پر رہ کر زمین کی تہوں کے اندر پانی بتا سکتا ہے؟ جب شکاری جال لگاتا ہے تجھے وہ شکاری کا جال نظر نہیں آتا؟ کہاں جال نظر آتا ہے لیکن تقدیر میری آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ علی شیر خدا کو علم تھا لیکن تقدیر کا حکم فیصلہ یہی تھا۔ اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ مصلی امامت پہ تشریف لے آئے۔ 19 رمضان المبارک کو ضرب لگی، پھر آپ کو گھر لے جایا گیا، آپ کو پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا یہ پانی مجھے نہ دیا جائے، میرے دشمن کو دیا جائے۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا۔ آپ نے کہا پی لو۔ نہیں پیتا۔ پی لو۔ نہیں پیتا۔ کہا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، علی کا حوصلہ اتنا بڑا حوصلہ ہے اس لیے کہ علی نے مصطفیٰ کی دہلیز کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ اگر تو یہ میرے ہاتھوں سے دیا ہوا جام پی لیتا، خدا کی قسم علی تجھے اپنا قتل بھی معاف کر دیتا۔ آج ہم علی کے مانی ہیں اور ہمارے حوصلے بات بھلے کوئی ہو نہ ہو، کوئی کان میں کہتے فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کوئی تصدیق کوئی تحقیق، ہم چھریاں خنجر نکال لیتے ہیں، تیری ایسی کی تیسی، تیری جرت کیسے ہوئی ہے؟ لیکن علی کے غلاموں، علی نے کہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کو آتا ہوا دیکھ کے بدلہ نہیں لیتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف ایک عورت وجہ بنی ہے علی شیر خدا کی شہادت کی۔ اس عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، نظر پڑی عبد الرحمن ابن ملجم کی، نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، اور نمازی پاکستانی مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں تھا، مولا علی شیر خدا کی جماعت کا نمازی تھا۔ لیکن بے پردہ عورت کی نحوست، اس کی منحوست اتنی اس کے اوپر پڑی کہ اس نے اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا خون کیا۔ اور جس قوم میں، جس معاشرے میں اکثر خواتین بے پردہ ہوں تو پھر بتائیے ان کی گودوں میں پلنے والے بچے مصطفیٰ کی دہلیز کے شیر بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی ہے۔ علی شیر خدا کا ذکر ہم نے کیا، سنا، ایمان والوں ذکر علی اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، صحیح باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔